کیا اگر ہم نئے انتظامی یونٹ جو ہیں وہ بناتے ہیں تو کیا اس سے جو ہمارے جو انتظامی معاملات ہیں ان میں بہتری آئے گی یا وہ ان میں بہتری نہیں آئے گی؟ اسی طرح سے اگر ہم اس کی سروس ڈلیوری کو دیکھیں، جو کہا جاتا ہے کہ سروس ڈلیوری جتنی لوکلائز ہوتی ہے اتنا افیکٹو ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہوں گے۔ ہمارے پاس ظہور دریجہ صاحب ہیں۔ ظہور دریجہ صاحب ساؤتھ پنجاب سے ہیں۔ ظہور دریجہ صاحب کافی عرصے سے جو ساؤتھ پنجاب کے حقوق ہیں اس پہ بات کرتے چلے آئے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے ذرا ہم یہ سن لیں کہ گراس روٹ پہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر انتظامی یونٹس بننے ہیں تو ان انتظامی یونٹس کے لیے ڈیمانڈ کہاں سے اور کیوں کر آ رہی ہے اور اس کی ریشنل کیا ہے۔ تو دریجہ صاحب بہت شکریہ آپ تو تشریف گنے۔ ذرا بتائیے کہ یہ آخر مسئلہ کیا ساؤتھ پنجاب جو ہے، ہم آپ کیوں ایک بڑے لمبے عرصے سے یہ ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ جی اس کو ایک علیحدہ سے صوبے کی شکل دی جائے؟ پنجاب جو ہے کیا وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر پا رہا، یا آپ کو جب آپ کو سینٹرل پنجاب کا ساؤتھ پنجاب کا ایک سیکریٹریٹ علیحدہ سے دیا گیا تھا تو کیا اس سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا پنجاب میں مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ پنجاب کا بڑا ہجوم ہی تو ہمارے ساتھ بہت دھوکے کیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ظفر احمد انصاری کمیشن بنا کہ نئے صوبے بن رہے ہیں۔ اس کمیشن نے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کا سفارش کی، مگر ضیاء الحق صاحب نے مزید اس کو مشکل بنا دیا۔ 8ویں ترمیم میں پہلے 1973 کے آئین میں یہ تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی منظوری کے بعد نیا صوبہ بن جائے گا، تو انہوں نے یہ کیا کہ صوبائی اسمبلی کو بھی اس میں قرارداد پاس کرنی چاہیے، جبکہ صوبائی اسمبلی آئین ساز ادارہ نہیں ہے۔ اسے زبردستی شامل کیا گیا، خلاف آئین شامل کیا گیا، اور سرائکی صوبے کا راستہ روکنے کے لیے شامل کیا گیا۔ پھر صوبہ کیا بننا تھا اور مشکل بنا دیا۔ اسی طرح ہر جماعت نے وعدہ کیا، اور بعد میں صوبہ کمیشن بنا، اور صوبہ کمیشن میں یہ ہوا کہ بہت بڑے سیاستدان شامل ہوئے، بلخ شیر مزاری اور خسرو بختیار، اس طرح کے لوگ۔ ہم نے کہا کہ بھی چلو اب کوئی بات آگے چل نکلی ہے۔ پھر اس کو تحریک انصاف میں ضم کیا گیا، اور پھر ریٹن وعدہ معاہدہ ہوا کہ 100 دن کے اندر صوبہ بنا دیا جائے گا، لیکن 100 دن گزر گیا، 200 دن گزر گئے، 300۔ تو خدا را اس قوم کے لیے، قوموں کو زندہ رہنا چاہیے، قوموں کو شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے، اور ان کو ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے، آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے اختیارات نیچے دینے ہیں تو پھر صوبائی تو پھر بلدیاتی الیکشن کریں۔ جو عامر محمود صاحب کے دور میں جو سسٹم تھا اس نظام کو واپس لائیں، تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں اور لوگوں کو کچھ فنڈ حاصل ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ سب سے پہلے بنایا چاہیے۔ ہم میرٹ پر ہیں، ہمارا آئینی تحفظ حاصل ہے، سینٹ سے بل پاس ہو چکا ہے، اور ہماری 50 سال کی جدوجہد ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا مقدمہ جو ہے بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ میں محترمہ آسیہ اسحاق صاحبہ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ آسیہ صاحبہ آپ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، اور یقیناً ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو جو گورننس اور جو ایڈمنسٹریشن کی شکایات جو ہیں وہ بھی آپ تک آتی ہیں، آپ اس پہ قانون سازی بھی کروانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا اس وقت ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے سے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ افاقہ ہو، کچھ ان کو ریلیف ملے؟ بہت بہت شکریہ سلیل صاحب۔ دیکھیں، یہ والی بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان حالات میں کہ جہاں پہ 4 وزرائے اعلیٰ ہیں اور پرائم منسٹر ایک ہیں، اس طریقے سے پاکستان کو مزید نہیں چلایا جا سکتا۔ ٹھیک، جس وقت پاکستان بنا تھا اور پہلا سینسس ہوا تھا 1951 میں، اس وقت پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 70 لاکھ تھی۔ آج 2023 کا جو سینسس ہے اس میں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہو گئی ہے، اور بائی دا ٹائم جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی آبادی تو 26 کروڑ کو کراس کر چکی ہے۔ اب ہماری خواہش سے زیادہ
اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے. کس طرح مجبوری ہے؟ اب آپ مثال کے طور پہ بلوچستان کو لے لیں. بلوچستان کا ایک MNA کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ آپ چلنا شروع کریں تو ایک دن آپ کو لگ جائے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں پہنچنے پہ. لہٰذا اس کے علاوہ تو اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریشن بھی بہتر ہوگی اور دوسرے معاملات بھی بہتر ہوں گے. وہیں پر آپ کو ایک روبسٹ قسم کا بلدیاتی نظام بھی چاہیے جو آپ کی میونسپل سروسز کو بھی دیکھے. اس کے لیے چھوٹے پیمانے پر صوبے بننے لازمی ہیں. پاکستان اب آپ اس طریقے سے نہیں چلا سکتے. عالم صاحب آپ کا ایک ڈسٹنگشڈ پولیٹیکل کیریئر ہے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر کے طور پہ ہونا. کیا اگر ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ ایک سے زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ کے ایکسپیرینس میں ان میں سے بہت سی جو انیفیشنسیز تھی، کیا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. 239 آرٹیکل چاہیے، 2/3 امینڈمنٹ چاہیے آپ کو پروونسز، چھوٹے پروونسز کو بنانے کے لیے. اس کے فائدے بھی ہیں. جہاں تک آپ نے بنانا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو نظام ہے وہ بالکل فیل ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ ہے، پنجاب میں، پھر نارتھ پنجاب میں ہے. سارے ریسورسز اگر آپ کل پھر پروونسز بنائیں گے تو آپ کی لڑائی ہوگی ریسورسز پہ. واٹ وی شوڈ فوکس از دا گورننس. ہمیں اپنے گورننس کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہیں. میرے خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا، آپ نے ان کو پاورز نہیں دیے. جب وہ لوکل باڈیز کا چیئرمین یا جو ولیج کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے، جب آپ نے وہاں پہ ڈیولیوشن کی تو آپ نے ان کو تو وہ پاورز دیے نہیں. ایک فنڈ ان کو 3 سال 5 سال میں نہیں ملا. میرے خیبر پختونخوا میں آپ اپنا ریوزٹ کریں NFC کو، آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا. آپ 18th امینڈمنٹ ہم نے پاس کی، میں آئی ووٹڈ، لیکن میں کہتا ہوں یہ غلطی تھی اس لحاظ سے کہ آپ نے پروونسز کو دی، پروونسز تیار نہیں تھے. صوبوں بنانے کا بالکل آپ بنائیں، پہلے پنجاب سے شروع کریں. پنجاب میں آپ کا جو آپ کا سسٹم ہے، دیکھیں ووٹ جس کو پنجاب میں سب سے زیادہ مل جاتا ہے وہ حکمرانی کرتا ہے. جو شہر غریب ہوگا اس کو آپ کیسے اس کو کیسے ریسورسز ملے گا؟ وہ یونیورسٹیز آپ کیسے اور ہاسپٹلز آپ کیسے وہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی اچھی ہو جائے گی. جرنلسٹ جو ہیں وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ اچھا کر سکیں گے. کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں ہو رہی. سوری، آپ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ابھی تک چیئرمین نہیں ہے ہمارے نیشنل اسمبلی میں. 2 سال ہو گئے PAC کا چیئرمین نہیں ہے. نور عالم صاحب، اگلے راؤنڈ میں آپ کے پاس اس پہ مزید بات کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں. میں میاں عامر صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اور میاں صاحب، آپ کے اس illustrious کیریئر میں یقیناً ماشاء اللہ آپ کا ایز این ایجوکیشنسٹ اینڈ ایز اے میڈیا پرسن آپ کے بہت کنٹریبیوشن ہے، لیکن میرے نزدیک آپ کا جو موسٹ illustrious پیریڈ ہے آپ کے کیریئر کا وہ میئر لاہور کی حیثیت سے ہے. اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ جو تھی آپ کو اس میں جو چیلنجز پیش آئے اور اس کے بعد آپ کی کیا رائے بنی اسپیشلی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے؟ گفتگو ہوئی ہے، کچھ منٹ کی گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ برا بھلا اگر کسی کو کہا گیا تو وہ پنجاب ہے. میں ایک سوال آڈینس میں کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کس چیز کا نام ہے؟ زمین کا، ریگستان کا، پہاڑ کا، موٹر وے، اس کا نام تو ملک نہیں ہے. ملک تو لوگوں کا نام ہے. 25 کروڑ لوگوں سے پاکستان بنتا ہے. پہاڑوں دریاؤں سے پاکستان نہیں بنتا. وہ تو انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے. جب لوگوں سے ملک بنتا ہے تو ہم لوگوں کی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں. کم از کم میں جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. میں تو صرف کافی دیر سے اس پہ بات کر رہا ہوں اور صرف پیورلی اکیڈیمک بات کر رہا ہوں اور جذباتی بات نہیں کر رہا، ڈیٹا کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور یہ ڈیٹا گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ہے، یونیسیف کا بھی ہے. یہ میرا اپنی ریسرچ نہیں ہے. اس کے سورسز سرکار کے ہیں، یونیسیف، ورلڈ بینک، ایشین بینک، ان کے سورسز ہیں جس سے میں آپ سے بات کروں گا. تو جب ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک لوگوں سے بنتا ہے اور ویلفیئر لوگوں کی ہونی چاہیے، تو پھر اس پہ ہم بات کریں. ہم زمین کو تقسیم کرنے پہ، زمین کے لیے جان دینے پہ، زمین کے لیے مرنے پہ، وہ وطن کے لیے ہم سب مرنا چاہتے ہیں، بٹ
سب سے پہلے لوگوں کی ویلفیئر کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کی زندگی آسان ہونی چاہیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں, اور وہ زندگی آسان ہوگی کسی نظام سے. جو بات میں نے شروع کی, پنجاب کو گالی کیوں پڑتی ہے؟ پنجاب کو گالی اس لیے پڑتی ہے کہ پنجاب دنیا کی یہ ایک ہم واحد فیڈریشن ہے پاکستان, جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی تینوں سے بڑا ہے. اور یہ کس نے بنایا؟ یہ پنجاب نے تو نہیں بنایا تھا. اب جب ایک یونٹ سب سے بڑا ہوگا تو اس کو وسائل اسی طرح سب سے زیادہ ملیں گے, کیونکہ یہی ہمارا NFC کا فارمولا ہے. پنجاب میں اگر آپ دیکھیں, ابھی پچھلے ہفتے ہماری CM صاحبہ نے اعلان کیا کہ ہم آزاد کشمیر میں 5000 لیپ ٹاپ دیں گے. اس سے پہلے پنجاب بلوچستان میں ہاسپٹل بنا رہا ہے اور دوسرے صوبوں میں پنجاب خرچ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود گالی پنجاب کو پڑ رہی ہے, نفرت کا نشانہ پنجاب کو بنایا جا رہا ہے. میں تو ایز اے پنجابی بھی اور گالی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اپنا ایک سٹیٹس ہے, جو دنیا میں ایک ہی مثال ہے کہ ایک فیڈریشن کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ از بگر دین آل ادرس, یہ دنیا میں اور کہیں پہ مثال نہیں ہے, صرف ہماری مثال ہے. اس میں اگر ہم گورننس کی بات کرتے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گورننس ٹھیک کرنی ہے, اس میں ایشو کیا ہے گورننس میں؟ ہم لوگوں کی ویلفیئر کا اس وقت نہیں سوچ رہے انفارچونیٹلی. ابھی بات کی ہمارے دوست نے کہ بیوروکریسی بڑی کرپٹ ہے. پورے پاکستان کا ہر شعبہ کرپٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں جس سے پوچھنا ہے وہ ہمارے نمائندے ہیں, جنہیں ہم ووٹ دے کے بھیجتے ہیں اسمبلی میں, اور وہ گورنمنٹ ہوتے ہیں, وہ حکومت چلاتے ہیں. اگر بیوروکریسی کرپٹ ہے تو میرا سوال تو کمشنر پنڈی سے نہیں ہونا چاہیے, میرا سوال تو بیرسٹر صاحب سے ہونا چاہیے, محترمہ MNA صاحبہ بیٹھی ہیں, ان سے ہونا چاہیے. میں تو پولیس کی, اگر پولیس زیادتی کر رہی ہے تو میرا سوال IG سے نہیں ہے, میرا سوال تو اپنی چیف منسٹر سے ہے. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی اگر ہم کر سکیں گے, اور انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہم کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ سیاستدان کی اکاؤنٹیبلٹی جتنا ہم نے پڑھا, جتنا ہم نے دیکھا, وہ نہ نیب سے ہو سکتی ہے, نہ ایبٹو سے ہو سکتی ہے, وہ لوگوں کے ووٹ سے ہو سکتی ہے. اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہمارے ووٹ کی وہ ویلیو نہیں ہے, ہمارا ووٹ اس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سک رہا جس طرح سے کرنی چاہیے, کیونکہ سیٹ آف گورننس لاہور ہے اور پنجاب بہت بڑا ہے, لوگ لاہور آ کے معاملات کو نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح بلوچستان, اسی طرح باقی سارے آپ کے صوبے. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنے نمائندوں کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکے. یہ ایک ہی, اگر آپ یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کتنا اکاؤنٹیبل کر سکا ہے ہمارے اپنے نمائندوں. پنجاب میں صرف ویکسینیشن 80% تک پہنچتی ہے, بلوچستان میں اٹ از لیس دین 30%, سندھ میں اٹ از 49%. اگر کراچی کو نکال دیں تو وہ شاید بہت ہی برے حالات 12% بھی نہیں, کیونکہ کراچی میں پھر بھی ایک ویکسینیشن ہے. تو ہم تو جو بات کر رہے ہیں, ہم تقسیم کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں. پر کیپٹا جو پر پرسن, اس کو میں کہتا ہوں, اگر اس سسٹم پہ آپ جاتے ہیں, جو اگر آپ چھوٹے صوبے بناتے ہیں, تو سب سے زیادہ پر پرسن انکم اگر کہیں پہ جائے گی تو وہ ان 8 صوبوں میں جائے گی جو آج بلوچستان ہے. وہ آپ کے امیر ترین صوبے ہوں گے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سندھ کے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. پر پرسن جو آپ کا NFC ایوارڈ, اگر اسی فارمولے پہ آپ رہتے ہیں, جو پیسے اس علاقے میں جائیں گے, اس میں سب سے زیادہ پیسہ ان علاقوں کو, ان صوبوں کو جائے گا جو آج سندھ ہے, اور پنجاب سب سے آخر میں آئے گا. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے نمبرز اور فگر سامنے رکھے. بیرسٹر دانیال صاحب, آپ نے یہ ساری گفتگو بیرسٹر صاحب سنی. آپ کے پاس لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, آپ اس وقت ماشاءاللہ پارلیمنٹری سیکریٹری بھی ہیں, آپ اپنے حلقے میں بھی جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو گورننس ہے, یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس میں کوئی امپرومنٹ ہونے کے چانسز ہیں اگر ہم ایک سے زیادہ یہ جو ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا شروع کر دیں, ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریٹو یونٹس؟ جی تھینک یو. ون تھنگ از ویری کلیئر, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان آف 2026 کی ناٹ بی گورنڈ ایگزیکٹلی ایز پاکستان واز گورنڈ decades ago. But I would also like to make an equal important point. A smaller province does not automatically mean better governance. And it is very important to understand this, کیونکہ ہم جب باتیں کرتے ہیں smaller provinces کی تو یا smaller units کی, تو what do we say? We simply divide one bureaucracy into two. So ہم اگر صوبوں کی بات کرتے ہیں,
So how do we bring government closer to the citizens, जिनके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, while making it more accountable, more efficient, and more financially sustainable? Because if citizens demand better roads, sanitation, municipal services, local accountability, the answer cannot always be another provincial department. Some powers may actually reach the local level, और जब आप उनको local level तक address करें तो वही चीज़ें निचले level तक trickle down होंगी. The second most important question is economics, economy and the finance, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अभी हमारे next panelist करेंगे. Creating a province means creating institutions. किस institution से जिस पे आप पहले भाग रहे हैं, governors, chief ministers, cabinet, a provincial assembly, a secretariat, a policy administrative structure, a policy, a public service institution, development departments, and eventually substantial recurrent expenditure. So Pakistan is already facing these issues. So are we ready for this fiscal constraint? ये बहुत बड़ा एक question है. If we create new provinces, we must answer very simple questions. And the most simple questions are that we have to ask. A new province must not simply become another claimant on federal resources. New provinces should not be created without detailed 5 to 10% fiscal 5 से 10 साल का fiscal जो impact है उसको देखे बगैर आप कभी भी नहीं create कर सकते. So therefore any proposal for a new province must come to parliament and complete constitutional administrative transaction plan के साथ. और इसी साथ जो political consensus है वो I think we've run out of time. अच्छा, political consensus जो है that is also very important, that we can't get into it. यहाँ हमने South Punjab की बात सुनी, हज़ारा की सुनी, all those, but we can't get into them without political consensus. If one region demands a new province, we should ask the following question, and what is the most important thing is the population. What are the governance gaps? What are the economic bases? What is the revenue potential? What is the administrative cost? What happens to water and natural resources? What happens to representation of people? And most importantly, कि हम कर किसके लिए रहे हैं सूबा? Will an ordinary citizen actually receive better services? And if the answer, if the evidence is yes, then we should have the courage to consider it. And if the answer is no, then we should also have the courage to talk more about more about local body government and how we can strengthen our local governments.